سورہ معون ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس سورہ کا نمبر 107 ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم بیان کرتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکہ شریف میں نازل ہوا اور کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں۔ اس سورہ مبارکہ میں مکے کے نہایت برے رویے کے متحمل دو بڑے کافر، ایک کا نام عاص بن وائل ہے اور دوسرا ولید بن مغیرہ، ان کی مذمت پہلی آیتوں کے اندر کی گئی اور اس کی مذمت کا سبب بھی بیان فرمایا، اور آخری جو آیات ہیں ان کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ جو ہے اس کی مذمت بیان ہوئی اور اس کی بری حرکات کو ذکر کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی 7 آیتیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم مختصر وقت میں ان آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ و تفسیر ذکر کرنے کی برکت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی عاص بن وائل کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ ذرا ان کو دیکھو یہ دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ مسلمان کا کام دین کو جھٹلانا نہیں ہو سکتا، دین کو جھٹلانا یہ کفار کا وصف ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم ہی میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے دین قرار دیتا ہے، اللہ تعالی جسے دین فرماتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صاحب سے فرمایا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جو خیر والا حصہ ہے وہ اہل اسلام کے لیے ہے۔ یہاں پر سوشل میڈیا پر ہم یہ بالخصوص دیکھتے ہیں، مختلف ممالک کے مختلف شعبہ جات سے وابستہ جو کفار ہیں، ان کی کوئی بھلائی یا ان کی کسی اچھائی کی پکچر یا ویڈیو وہ شیئر کر کے اوپر بڑے دل دکھانے والے لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ کیا اب بھی یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مثلا کوئی بندہ چڑیوں کو دانہ ڈال رہا ہے، کسی نے کسی حوض کے اندر یا گٹر کے اندر گری ہوئی بلی کو باہر نکال دیا، یا کسی بھوکے کتے کو روٹی کھلا دی یا دودھ پلا دیا، یہ بیرون ممالک غیر مسلم کی کوئی تصویر یا ویڈیو تو وہ شیئر کی جاتی ہے اور اوپر لکھا اب بھی یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک تو سوشل میڈیا پر اس قسم کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں، جو حضرات فیس بک اور اس سے ریلیٹڈ ذرائع کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں، وہ تحقیق کر لیں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں چلتی کہاں سے ہیں، ایسی پوسٹوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ ہم نے تو صرف اوپر جلی اور روپ کو دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ کوئی نیکی والی بات ہوگی بس انگوٹھا دبایا اور اسے شیئر کر دیا۔ ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم جو پوسٹ شیئر کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے واضح حکم کی خلاف ورزی تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں کہ میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کر دینا، ایسا نہ سمجھنا جیسے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی جھوٹی بات جوڑ دے، منسوب کر دے۔ جس نے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ دیکھیں چند روز سے سوشل میڈیا ہی پر پھر سے وہ کام چل نکلا کہ اتنے دنوں کے بعد ماہ رمضان شریف کی آمد ہے، فلاں تاریخ کو پہلا روزہ ہے، لہٰذا میں نے یہ پہلے خبر لیک کر دی
یا واضح کر دی، اور حدیث میں آیا جو رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے دے وہ جنت میں چلا جائے گا یا اس میں جنت واجب ہو جائے گی، ایسی کوئی بات بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن بات جنت میں جانے یا نہ جانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بات سرکار نے فرمائی نہیں اسے حضور کی ذات سے جوڑ دینا، سرکار کی ذات سے جوڑ دینا۔ اسی طرح عام عوامی جو سٹنگ ہوتی ہے، اب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کبھی غور کرتے ہیں، یا کم از کم ایک دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اپنا تجربہ اور مشاہدہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اے گل تے قرآن چ بھی آئی ہے، حالانکہ وہ بات قرآن میں موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنا ہو تو ہمیں پہلے تسلی کر لینا چاہیے، اطمینان حاصل کر لینا چاہیے کہ واقعی یہ بات قرآن میں ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ تقریباً آج سے 3 یا 4 ماہ یا اس سے زائد کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک کسی نے پوسٹ بھیجی، بلکہ وہ چھوٹا سا کلپ تھا شاید 30 سیکنڈ کا، تو اس پہ لکھا یہ ہوا تھا کہ قرآن میں کچی قبریں اور ساتھ کچھ اور تھا، اس سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ایسا مضمون بیان ہی نہیں ہوا۔ ہاں پکی قبریں منع کی گئی ہیں، قرآن پاک میں ایسا مضمون بیان نہیں ہوا کہ قبر جو ہے وہ کچی بنانی ہے کہ پکی۔ اچھا، عرض یہ کر رہا تھا دین کے بارے میں کہ وہ جو سوال ہے اب بھی یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ سوال آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میں یا یہاں موجود علماء و مشائخ یا کوئی بھی پوری دنیا میں جو اکابر ہیں مسلمانوں کے، کسی کے پاس بھی جنت کا اختیار تو نہیں ہے کہ آپ میرے پاس کو دلائل لے کر آئیں کہ لو جی ایک غیر مسلم نے یا ایک مشرک نے اتنے لوگوں کو روٹی کھلا دی، اتنے ننگوں کو کپڑا پہنا دیا، اتنے لوگوں کو سردی میں کمبل لے کے دے دیے، مولوی جی اب بھی یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائی صاحب، مولوی جنت کا مالک نہیں ہے، ایک اصول ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا۔ اگر کسی کے پاس پاور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ یہ بھی شوق پورا کر لے۔ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے، میں تم سے پوچھ سکتا ہوں۔ یہ میں نے ایک آیت کا بڑا تفسیری اور مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ تم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، کیوں کی بات تو تم رب کے سامنے کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، بہرحال اگر کسی غیر مسلم نے، دین اسلام سے ہٹے ہوئے فرد نے اگر کوئی نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، خدمت خلق کا کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار کا حسن یہ ہے کہ وہ کسی کی نیکی اچھائی کو ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ بڑی ایک ساتھ دربار رسالت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے دور جاہلیت میں کچھ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، یا میں نے دور جاہلیت کے اندر اتنے اونٹ صدقہ کر دیے، لوگوں کو کھلا دیے، تو حضور ان نیکیوں کا مجھے کو فائدہ پہنچے گا؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے، فرما ان نیکیوں کا تو فائدہ ہوا ہے کہ آج تو ہمارے دربار میں سمجھ رہے نا؟ تو ایک بدلہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کافر اور راہ حق سے ہٹے ہوئے کو اچھائی کا موقع مل جائے، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، پیاسے کو پانی پلانا، مشکل والے کی وہ انسان ہو یا جانور ان کو مشکل سے نکال لینا، تو ایک تو اجر یہ بھی مل سکتا ہے، وہ اللہ قادر ہے کہ وہ اس کا دل پھیر دے اور اسے وہ دشمنوں کی صف سے اٹھا کر دوستوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دے۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت بشر حافظ علیہ رحمت شراب پیتے تھے، شراب بیچتے بھی تھے، ایک کاغذ کا ٹکڑا، وہ بھی شراب کے نشے میں دھت تھے، جس کو پڑھا کہ اس پہ بسم اللہ لکھی ہے، تو کانپ گئے، بازار سے عطر خریدا، گرد جھاڑی اور خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ مالک کا نام زیر قدم آئے، فرش پر پڑا ہو۔
تو اسی رات اللہ کے ولی کے خواب میں 3 مرتبہ یہ ندا آتی ہے، مصر سے کہو اس نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے اور گرد جھاڑ کے خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھا ہے، ہم نے بھی اس کا نام بروں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی صف میں ڈالا۔ فرشتے نے کہا کہ ایک بندہ مومن ہے، اس کی موت کا وقت آ چکا اور پیاس لگے گی اسے شدت کی، اور وہ پیالہ پانی کا گھر والے اسے دیں گے، اور جب وہ پیالہ اس کے ہونٹوں کے قریب آئے گا تو مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس کو گرا دوں، اسے گھونٹ نہ بھرنے دوں۔ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا کہ کافر مرنے لگا ہے، اس کو شدت کی پیاس لگے گی، مجھے حکم یہ ہے کہ تم نے اس کو گھٹا گھٹ پانی پلا دینا ہے۔ دونوں حیران ہیں کہ اس جناب سے آرڈر آ رہا ہے، مومن سے چھین لینا ہے، کافر کو پلا دینا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا الحاکمین جل جلالہ کے دربار میں عرض کیا گیا تو اس جناب سے یہ جواب ملا کہ جس کافر کو مرتے وقت پانی پلایا جانا ہے، اس کی کچھ اچھائیاں کچھ بلائیاں باقی ہیں، اس کا بدلہ جو ہے وہ پانی پلا کر پورا کر دیا جائے گا۔ کو سمجھ آئی یہ بات کیجیے، پانی پلا کر اس کا عرض جو ہے وہ پورا کر دیا جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے وہ جو مسلمان ہے جو پانی کا گھونٹ بھرنے سے پہلے پیالہ گرا دیا جائے گا، اس کے کچھ گناہ باقی ہیں، لہذا پیاس میں پانی ہونٹوں کے قریب ہو اور آس بڑھ جائے اور ایسے میں یکا یک آس ٹوٹ جائے تو وہ جو ڈبل تکلیف ہوگی نا، وہ جو اس کے دبے گناہوں کے کچھ رہ گئے ہم وہ دھو دیں گے تاکہ یہ ہمارے دربار میں آئے تو پاک ہو کر۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ دین اسلام کی جو اہمیت ہے، دین اسلام کی جو فوقیت ہے، دین اسلام جو ایک اتھارٹی ہے، ہم مسلمان ہو کر دین اسلام کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کفار کا کام ہے جن کے لیے رب فرماتا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ مسلمان کا کام دین کو جھٹلانا نہیں ہے، دین کو تسلیم کرنا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ عقل میں نہیں آ رہا تو عقل کا قصور ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ ہے اللہ رسول کا حکم، بات ختم، اسے تسلیم کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی، اسلامی سزائیں جو ہیں، یہ جو آنے والا جمعہ ہمارا اسی عنوان پر ہے۔ حالانکہ آپ عہد نامہ قدیم بائبل کو پڑھ لیں تو جو قصاص قرآن بیان کرتا ہے وہی قصاص بائبل بیان کرتی ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، زانی کو سنسار کرنے، چور کو سزا دینے، یہ سارے احکامات عہد نامہ قدیم یعنی تورات، زبور، انجیل کا جو مجموعہ ہے بائبل مقدس، عہد نامہ قدیم کے اندر آیتیں موجود ہیں اب بھی کہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا تو اپنے بھی دھرم سے تعلق نہیں ہے جو اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا قتل کا بدلے قتل ہے، لیکن جب کسی کا گھر اجاڑنے والے اور کسی کے جوان بیٹے کے سینے میں پوری کی پوری گولیاں اتار دینے والے کو اس وقت بھی یہ خوف نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، بلکہ اسے اطمینان ہو کہ میں پیسے دے کر چھوٹ جاؤں گا یا ان پر پریشر ڈالوں گا، یہ درخواست بھی نہیں دیکھ سکیں گے، یہ پرچے کی پیروی نہیں کر سکیں گے، یا میں وکلاء کو کھڑا کر دوں گا تگڑے لوگوں کو، یا میں ججز سے رابطہ کر لوں گا، یا میں بڑی سفارش ڈلوا لوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بتائیے قتل جو ہے وہ کسی کے لیے کون سا مشکل ہو سکتا ہے، اور قتل کی شرح بڑھ رہی ہے۔ لیکن جب سزا یہ ہو، حالت یہ ہو کہ مصر سے شکایت آئے
کہ مصر کے گورنر کے بیٹے سے میری دوڑ ہوئی ہے، میں اس کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا، اس نے میری کمر پہ کوڑے مارے ہیں کہ تیری جرت تو گورنر کے بیٹے کو کراس کر گیا۔ تو یہ شکایت لے کر بندہ مصر سے ریاست مدینہ منورہ کے مرکز مدینہ شریف میں امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب کی جناب میں آئے۔ تو حضرت فاروق اعظم اسی وقت مصر میں قاصد کو بھیجتے ہیں کہ گورنر خود بھی آئے اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئے۔ آنے جتنا جانے آنے میں وقت صرف ہوتا تھا وہ ہوا۔ گورنر اپنے بیٹے کو لے کر امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہے، گفتگو ہوئی تو گورنر مصر نے عرض کی حضور والا اس بندے سے پوچھے کیا یہ شکایت لے کر میرے پاس آیا؟ اس نے کہا جی مجھے یہ اندیشہ تھا کہ بیٹے کی شکایت سنی نہیں جائے گی، کہا یہ تو اس کا گمان تھا، حضور بیٹا میرا آدر ہے، میرے بلبوتے پر یہ کسی سے زیادتی کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت فاروق اعظم نے درہ اس کے ہاتھ میں دیا، سر عام مدینے میں گورنر کے بیٹے کو لٹایا گیا۔ سمجھا رہی یہ بات کی؟ اس کی پشت پر کوڑے برسائے گئے۔ راوی کہتے ہیں جب تک اس نے کوڑے نہیں مارے تھے تو ہم دل میں چاہتے تھے کہ اس کو مار پڑے، پر جب وہ مار رہا تھا نا تب ہمارا دل کرتا تھا یہ ہاتھ روک لے، اتنی کثرت سے کوڑے مار رہا تھا، تعداد پوری ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ جب تعداد پوری ہوئی تو حضرت امیر المومنین سرکار عمر پاک نے اس وقت ارشاد فرمایا ماؤں نے تو بچوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنا دیا؟ یہ ہسٹری کا وہ حسین جملہ ہے جو آب زر کیا چیز ہوتا ہے، سینکڑوں کوہ نور پیس کر بھی انک بنائی جائے تو یہ جملہ اس سے بھی بہت بڑا ہے کہ مائیں تو بچوں کو آزاد جنم دیتی ہیں، تم نے کب سے ان کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو بھائی کسی بھی طرز کسی بھی زاویے سے ہم اسلام سے برگشتہ کیوں ہوں؟ اسلامی تعلیمات اگر آپ عبادات کے شعبے میں آئیں تو کہاں ظلم ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ دین اسلام کے احکام کے معاملے میں آئیں تو کہاں جبر ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کسی کی طاقت سے بڑھ کر کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ بھئی سردی ہے، انہوں نے کہا سخت سردی ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، مجھ پہ غسل فرض ہو گیا، میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا تو مر سکتا ہوں۔ تو شریعت نے کہا ہم تمہیں ماریں گے نہیں، تو تیمم کر، تیمم کر کے نماز پڑھ۔ میرے گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے، میں کانپ کے گر جاؤں گا، میں چکرا کے گر جاؤں گا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ۔ کہا بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتا، انہوں نے کہا لیٹ جا، لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھ، ثواب میں بھی کمی نہیں، بیٹھ کر پڑھ، یہ دین اسلام ہے۔ میں بڑا بیمار ہو گیا ہوں، وہ روزہ رکھنا تو نے فرض کر دیا ہے، کہ سخت بیمار ہے، جی ہاں، نہ رکھ روزے، جب ٹھیک ہو جائے تو قضا کر لینا۔ الہی سفر میں جا رہا ہوں، سحری کا انتظام نہیں ہوگا، مجھے روٹی نہیں ملے گی، میں روزہ کیسے رکھوں گا؟ اگر حالت سفر میں سحری آ گئی نہ رکھ، چھٹی دے دی ہے، بعد میں اس کی قضا کا کر لے۔ یا اللہ یہ تو اب بابا ہی بوڑھا ہو گیا ہے، مائی بوڑھی ہو گئی ہے، یہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، اچھا نہیں رکھ سکتی تو مسکین کو کھانا کھلا دو اس کے بدلے میں۔ جبر کہاں ہے؟ اس دین میں حسن ہی حسن ہے۔ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے، ایسا چمنستان اور کہاں نظر آتا ہے؟ وہ اس کی مثال لائے۔ آج ہم سبق پڑھ رہے تھے مدرسے میں تو ذکر یہ آیا کہ پچھلی امتوں پر 1,00,000 کی زکوٰۃ دینی ہے تو 25,000، جب دین اسلام کی باری آئی کہا 2,500 دے دے، وہ 25,000 دینا ہے لاکھ میں سے، اور یہاں کتنا دیں گے؟ 25,000۔ پچھلی شریعتوں کے اندر جس جسم سے کے حصے سے گناہ ہوا ہے، بعض جگہ ایسے حکم تک کا حصہ کاٹ دو۔ محدث ابن جوزی و دیگر نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش رکی اور سب دعا کے لیے نکلے
تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا نوجوان تھا اور ایک آنکھ پہ پٹی باندھی. فرما تجھے کیا ہوا ہے؟ عرض کی میں بتا نہیں سکتا. فرما کیا ہے تجھے؟ عرض کی آپ نے فرمایا تھا اگر تیری ایک آنکھ تجھے دھوکہ دے تو اسے نکال کر باہر پھینک دے. ایسا نہ ہو تیرے آنکھ کے قصور کی وجہ سے تیرا پورا وجود جہنم میں جلے. یہ پچھلی شریعت ہے. عرض کی میری اس آنکھ نے مجھے دھوکہ دیا, میں نے خیانت کی, بدنگاہی کی, تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں نکال کر پھینک دی. حضرت روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا امید دی دعا سی نہیں منگڑی تو مانگ. اس جناب میں تو عرض کر. تو اب میں تو سوچ رہا تھا کہ 7 آیتوں پر پورا کلام ہو جائے گا, ٹائم میرے سامنے, ہم تو ایک پر رک گئے. پہلی دین بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. ہاں ہوا یہ ہے کہ ہمیں آسانیوں سے مل گیا, ہم پیدا مسلمان گھروں میں ہوئے. ثواب کے حضرت بلال حبشی نے پوچھو نا کہ اس دین اسلام کی اہمیت کیا. وجود پہ کوڑے پڑے اور ہر کوڑے پر, بھئی میں یہ بات کوئی بناوٹی نہیں کرتا, حقیقت ہے. اب یہاں حاضر ہوئے ہیں, آپ نے گلے میں ہار ڈالے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, نعرے شارے لگ گئے. یہ کتنا بہترین صوفہ, اس پہ جی قرآن پاک رکھے گا, یہ جی سپیکر لگا دو, نزاکت ہے, اتنے لوگوں میں اونچی بولے گا, گلا بیٹھ جائے گا. کھانے میں یہ پکا دو, یہ پکا دو, کرنا کیا ہے؟ درس قرآن. تو یہ دین کی تبلیغ کون سا مشکل کام ہے؟ برستے ہوئے نوٹوں میں یا پھولوں کی پتیوں کے نچھاور میں اللہ کا نام لینا کون سا مشکل ہے؟ نظارہ تو یہ ہے نا مکے میں کہ کوئلے دیکھ رہے ہوں اور کمر کے بل سیدنا بلال لیٹے ہوں اور سینے پہ وزنی پتھر ہو اور کوڑے کی ہر ضرب پہ یار کا نام لیا جائے. سے پوچھئے مہاجرین کو مہاجرین کیوں کہتے؟ گھر چھوڑا ہے. دیہات والے شہر میں کوٹھی بنا لیتے ہیں, کئی سال گزرتے ہیں, دل نہیں لگتا, حالانکہ کوئی جبر نہیں ہے. وہ گاؤں والا مکان ابھی باقی ہے, جب چاہیں وہاں جا سکتے. کی کریے جی یہاں دل نہیں لگتا. تو جن سے گھر ہی چھین لیے گئے, جو صرف تن کے کپڑے لے کر حضور کے ساتھ نکلے ہوں, ان سے پوچھئے اسلام یہ دین کتنا اہم ہے. وہ اہل بیت نبوت ہوں, وہ صحابہ اکرام ہوں, پھر اس میں وہ مرد ہوں یا بیویاں ہوں, یکساں سب نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. لیکن میں حیران ہوں اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی کسی نے دین پہ انگلی نہیں اٹھائی. اور آج ہم صرف موبائل اسکرین پر کسی گمراہ کی بات سن کر اسلام پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے, تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ تو عاص بن وائل کا طریقہ ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین, فرمایا انتے دیکھو جڑا دین نو جھٹلاندا ہے. تو دین کو جھٹلانا قولن اور فعلن, ایک ہے زبان سے انکار کر دینا, نہ بھائی نہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اور ایک ہے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن عملاً اس کو مسترد کر رہا ہے پریکٹیکل طور پر. تو دونوں اعتبار سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ غیر تھے اور انہوں نے غیروں والا سلوک کیا اور انہوں نے اسلام کو جھٹلایا. ہم مسلمان ہیں, حضور کے ہیں, ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان. محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جامع البیان میں لکھا, قیامت والے دن جب باقی ساری امتیں میری امت کی شان, اور میں لفظ پنجابی کا یہاں بولتا ہوں, ٹور دیکھیں گی. صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے, فرمایا یہ جو وضو لگتا ہے نا اعضائے وضو پر پانی, فرمایا یہ سفیدی ہے قیامت کے دن, جس کا دل چاہے وہ بڑھا لے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, کیونکہ کونیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا فرض ہے نا, وہ آگے بازو تک دھوتے تھے, دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا فرض ہے نا جی, تو وہ آدھی پنڈلی تک دھو لیتے تھے.
تو کسی نے کہا حضرت ابن عمر سے آپ ایسا کیوں کرتے؟ کہا مال کا فرمایا جدہ دل چاہے سفیدی بدحال ہے۔ تو فرمایا کہ جب باقی امتیں میری امت کی ٹور دیکھیں گی تو وہ اس شان شوکت کو دیکھ کر کہیں گی کاش کہیں ہم بھی اس امت میں ہوتے۔ اور میں 2022 کے اینڈ میں پہنچ گئے اور میں یہ سن رہا ہوں ساڑھے نالوں فلانے چنگے، ساڑھے نالوں فلانے چنگے، جن کو تو چنگا کہہ رہا ہے وہ قیامت والا دن کہیں گے کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ مسلمان ہو کر کو غلطی کرے تو یہ فرد کا قصور ہے، اسلام کا نہیں، یہ فرد کا قصور ہے۔ اس سے دین کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جا سکتی۔ سمجھ رہا میری بات کو؟ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں افراد کا قصور، ہم کبھی بھی دوسرے مذاہب کے اندر بھی کوئی غلطی کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے، حالانکہ دوسرے جس طرح ہمارے ہاں لوگ اپنے مذہب کو نہیں پڑھے ہوئے، وہ تو اور ہم سے گزرے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے مذہب کو نہیں پڑھے ہوئے، فرد غلطی کرے۔ لیکن یار جب مذاق بنایا جاتا ہے نا اس دین کا جس کی بنیاد میں کربلا والوں کا خون ہے تو بڑا دکھ لگتا ہے، جس میں احد والوں کا خون ہو، بدر والوں کا خون ہو، حنین والوں کا خون ہو، جنگ موتا کے علمبرداروں کا خون ہو، تو تکلیف ہوتی ہے کہ مسکرا کے فار ایگزامپل چپل اٹھ گئی اور جی جتی چوک کے کوئی لے گیا تو آگے سے ہنس کے یہ کہا جا رہا ہے کسی مسلمان دا کام ہونا ہے۔ یہ لفظ کہنے والے نے کہنے سے پہلے سوچا کیوں نہیں کہ وہ کس کو گالی دے رہا ہے؟ کیوں جی؟ اس کو اسلام نے کہا تھا کہ جوتا اٹھاؤ؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو نا اپنا ایک برتن گروی رکھ کے اس سے قرض لیا، تو جب آپ اس کے پیسے چکانے گے کہ پیسے چکا دیں اور اپنا برتن واپس لے لیں، تو اس نے اسی طرح کا ایک اور برتن ساتھ رکھ دیا سامنے امام احمد بن حنبل رحمت کے۔ انہوں نے کہا جی یہ ایک اور بھی کو رکھ کے گیا تو مینوں ہن بھلیکھا پی گیا کہ تہاڈے والا کیڑا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں کر پا رہے نا، تو آپ نے فرمایا میاں پیسے پڑ اپنے برتن کے بارے میں مجھے شک پڑ گیا ہے، ایویں میں دوسرے دا برتن لے جاؤں، تو اے پانڈا بھی رکھ لے۔ میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ بولیں کہ نہیں بولیں، پر یہ کہوں گا کہ توجہ رکھیے گا، یہ ہے مسلمان۔ تو یہ برتن آپ رکھ لو بھائی میں نہیں لیتا، تو آپ پیسے چکا کر برتن بھی وہیں رکھ کے چلے نا تو دکاندار نے پھر پکارا حضور میری بات سنیں، فرما کیا ہے؟ عرض کی میں صرف آپ کو چیک کر رہا ہوں، آپ کا برتن یہ ہے، فرما انہوں اور شک بتا دیتے ہیں، تم نے اور شک بڑھا دیا، میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے، وہ کپڑے کے بزنس مین تھے، بہت بڑے، اور ریشمی کپڑا مہنگا ترین کپڑا، اور وہ ہائی لیول کے تاجر تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا کام ملازموں کے سپرد کیا ہوا تھا اور خود وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھا۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک عورت نے ہاتھ سے کپڑا بنا ہوا تھا، تو وہ چند میٹر تھا، تو وہ حضرت امام اعظم کی جناب میں لے آئے، حضور میں کہاں اس کو دوسرے شہروں میں لے جا کے بیچتی پھروں گی، سنا ہے آپ کا مال جاتا ہے، تو مجھ سے آپ یہ خرید لیں مہربانی کر کے، تو یہ بھی ساتھ بک جائے گا۔ تو امام اعظم علیہ رحمت نے فرمایا اس کے دام کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ فرما پھر بھی کہو۔ مثال کے طور پر یہ تھا کہ اس نے کہا جی 100 روپیہ، تو امام اعظم علیہ رحمت نے یہ نہیں کہا کہ تم تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہی ہو، فرما نہیں یہ اتنے کا نہیں ہے، کہا جی پھر کم کا ہوگا، تو آپ جتنے دیتے دے دے، فرما اللہ کی بندی یہ کم کا نہیں ہے، تو 100 کا کہہ رہی یہ 300 کا ہے۔
100 کا نہیں ہے، یہ 300 کا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے دیانت۔ اس لیے فرد اگر غلطی کرے تو اسلام کا نام نہ لو بھائی، وہ فرد کی غلطی، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے، طریقے پر ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ تو لہذا کبھی بھی دین اسلام کا مذاق یہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے، میں تو ایک ہی سطر اتنی کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا، اتنا بڑھ کے آگے، صرف اور صرف وہ 6 ماہ کا جو کربلا میں نیزے پہ اٹھا ہوا لاشا ہے نا، اگر اسی کو سامنے رکھ کے حضور نے یہ پوچھ لیا جس دین کے لیے ہمارے گھر کی کلیاں بھی قربان ہو گئی، اوے تم کلمے پڑھ کے بھی اسی دین کا مذاق اڑاتے رہے ہو، استہزاء کرتے رہے ہو، ہمارے پاس کیا جواب؟ اس لیے افراد کی غلطیاں ہیں اور تربیت ہے نہیں۔ جرائم ہر ہاتھ میں جرم سیکھنے کا طریقہ موجود ہے، ہر ہاتھ میں موجود ہے۔ آج استاد بھی یہی ہے، معلم بھی یہی ہے، امام بھی یہ ہے، پیر بھی یہ ہے، سجن بھی یہ ہے۔ باقی صحافتی برادری سے تعلق رکھنے والے ہمارے احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ یہ جانتے ہیں۔ عالمی سطح پر جو برائیاں، خصوصاً زنا کاری، عصمت دری کے واقعات ہیں، یہ تو عالمی سطح کی ایجنسیاں بیٹھی ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ان برے افعال کی جو شرح ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے۔ تو ریزن یہی بیان ہوا کہ ہماری نئی پیڑھی کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ اندر کی سوئی ہوئی آگ کو بھڑکاتا ہے، اور پھر وہ آگ کسی کے گھر میں گرتی ہے، کسی کے آنچل میں گرتی ہے، اور اس خرمن کو وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ عرض یہ ہے کہ برائی کے لیے تو ہر وقت سنگت موجود ہے، خیر سیکھنے کا وقت کہاں؟ یہ اللہ تعالیٰ ایسے مشفقوں محسنوں کو سلامت رکھے جو اس پیرانہ سالی میں بھی کیا ہے، کوئی نوٹ مانگتے ہیں یا ووٹ مانگتے ہیں، اتنی مدت بیت گئی، اور میں جیسے یہ ان کی محبت ہے کہ ہر بار میں مجھ پہ شفقت کرتے، مجھے کہتے ہیں کہ اتنی دیر سے آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مقناطیس بھی لوہے کو ہی، لوہا ہی مقناطیس کو کھینچ سکتا ہے، سمجھا رہی ہے نا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں وفاتیں ہوئی ہیں، کل والے دن 20 آ گئی ہے، تو یہ وہاں کل کر کے بھی جا پر کیا چاہیے، کیا اس کا عرض چاہیے؟ باقی حضرات میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علماء، مفتیان کرام، مشائخ تشریف، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہ وقت ہے سرکار کی امت کو محبت کا پیغام دیا جائے، خیر کی طرف بلایا جائے، لہذا ہم سے آج تک جو برے الفاظ بولے گئے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اسلام کے بارے میں، اور اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ ہم میں غلطی ہے، میرے دین میں نہیں، مجھ میں ساری کمیاں ہیں، میرے دین میں نہیں، وہ دین کامل ہے۔ تو مالک فرماتا ہے بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ہوئے 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 ہوئے، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہی سوشل میڈیا میں دکھاتا ہے، اب تو گلی گلی کی خبر ہے، خدا نہ کرے آنے والا وقت تو ایسا دکھتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ گھر گھر کی خبر ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کئی مرتبہ یہ سفر بندے کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب بلوچستان سے آ رہے ہیں، یہ سفر بندے کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، لاری اڈوں پر یا شہروں کے اندر سگنلوں پر چھوٹے چھوٹے بچے، گورا چٹا رنگ، ان کی بلی آنکھیں ہیں، 5-5 سال کی عمریں ہیں، انڈا لے لیجئے، مہربانی کریں صاحب، یہ ریوڑی کا پیکٹ ہے۔ یہ مناظر بندے کو ہلا دیتے ہیں۔
یہ جو اس صوفے پہ بیٹھا ہوں اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میں جب پیدا ہوا تھا یہ کمال لے کر تو پیدا نہیں ہوا۔ اور وہ جو کسی اشارے اور فٹ پاتھ پہ ترلے کر کے 5 روپے کا پیکٹ بیچ رہا ہے، اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ اللہ مالک الملک کی تقسیم ہے، اور ہمیں کہا گیا تقسیم پہ راضی رہے۔ قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی یہ رکھے ہوئے رہیے، لیکن یہ ہلا دینے والی باتیں ہیں۔ آپ نے اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا طوطی بولتا تھا، مال و زر کی بہتات اور کثرت تھی، بزمیں سجتی تھی، ڈیرے آباد تھے، یاروں سجنوں بیلیوں کی کثرت تھی، لیکن آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ کسی سے آٹا مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی سے فقط 100 روپیہ ادارہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جو ویسے ہی گلیوں میں لٹا دیا کرتے تھے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اسی لیے کہا نیوا نیوا ہو گیا رہے ایمی ہو دی زمین تے آکڑ نہ۔ اللہ فرماتا زمین پہ اترا کے نہ چل۔ معراج کی رات جانے عالم علیہ السلام نے ایک منظر ملاحظہ فرمایا کہ ایک پتھر ہے اس میں سوراخ ہے، اور ایک بیل اس سوراخ میں گھس گیا، چھوٹا سوراخ ہے اور بیل اس میں انٹر ہو گیا، اور سوراخ میں انٹر ہو گیا، اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ نکلنا چاہتا ہے تو نہیں نکلتا، نکل نہیں پا رہا۔ تو سرکار جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ اقدس میں عرض کی حضور یہ ان لوگوں کی کہاوت ہے جو بڑا بول بول بیٹھتے ہیں، لیکن اس بڑے بول کو پھر کبھی پورا نہیں کر پاتے۔ میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا اعزاز حاصل ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود حضور کوئی ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ ہائے 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 ہائے، اس حسن کو دیکھیں آپ، کریم فرماتے ہیں۔ حالانکہ اپنا مقام کیا ہے؟ فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، حبیب تیرے رخ انور کو ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر پیارے تیری مرضی ہے۔ اور غرض یہ کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الایمان کے سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، حبیب امت کے معاملے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ وہ ہمیں تعلیم یہ دیتے ہیں ارادے بھی کرو تو کہہ دو میں نے ارادہ کر لیا پر میرے اللہ نے چاہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میرے اللہ نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا۔ آپ اولیاء کرام کو دیکھیں، بابا جی جو اولیاء تھے، عاملوں نجومیوں کی بات نہیں کرتا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اللہ والے نے کبھی کہا ہی نہیں۔ حضور نگاہ کر دینا خط اللہ کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ جس بی بی کے لڑکے کو بے گناہ کو سولی چڑھا دیا، وہ حضور غریب نواز کی چوکھٹ پر آئی اور سلطان ہند سے رو رو کر کہا فرما بہت ظلم ہوا ہے تیرے ساتھ، اب میرے لائق کیا خدمت ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے لوگ کہاں کیا تسی اگر مردے ہوں زندہ کر دے، میں تو دا گناہگار بندہ ہے، میرے کو تے کچھ نہیں۔ ہائے 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 واہ واہ واہ، سلطان الہند کہتے میں تو اس کا گناہگار بندہ ہوں، اور سلطان الہند کا پوتا کہتا ہے کالا مینڈا اندر کالا مینڈا بھیس، حضور بابا فرید سرکار میں گناہی بھرے آتے لوگ کہن درویش۔ اور یہاں جن کے پلے کچھ نہیں ہے وہ غوثیت قطبیہ سے نیچے آ نہیں رہے، اور جن کے پلے ہے وہ کہتے ہیں ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کے ہمارے پاس کیا ہے؟ تو لہذا جس طرح دین کو جھٹلانا مسلمان کا کام نہیں، ایسے ہی یتیموں کو دھکے دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ رحمت عالم علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر،
جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ ان کی نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک صاحب خدمت انور میں حاضر ہوئے، عرض کی دل میں سختی پاتا ہوں، فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر دل نرم ہو جائے گا۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جو یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہیں، بتلائیے دل کے امراض کتنے گہرے ہیں، اور پھر وہ جب مرض اور نقص پڑ جائے تو پھر کہتے ہیں اب تو دوا ساری زندگی کھانا پڑے گی۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک مرض دل کا سخت ہونا۔ اور میرے سرکار علاج کیا بتاتے ہیں؟ پیار سے یتیم کے سر پہ۔ ایک سطر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ہر بال کے بدلے نیکی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ اگر اسے کھانا کھلائیں تو، اگر اسے کپڑا پہنائیں تو، بلکہ اگر مستقل اس کی پرورش اپنے دل میں لے لیں۔ وہ حضرات جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے وابستہ تشریف رکھتے ہیں، جن کے پاس ورکر، ملازم، نوکر چاکر ہوتے ہیں، بہت ساری بیوہ عورتیں جو اپنے بچوں کو کام سکھانے کی غرض سے آپ کی دکانوں، کارخانوں، ورکشاپوں پہ چھوڑ جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے، وگرنہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، وہ اشاروں پر اور فٹ پاتھوں پر اور لاری اڈوں پر اور بازاروں میں وہ خوبصورت سے بچے جو چیز بیچتے ہوئے منت کرتے ہیں، ہاں، تو ان کو، ان کی کیفیت کو دیکھا جائے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے، ہوتے تو ماں کے لیے چاند ہی ہیں، وہ ماں کلیاں چباستی ہوئے پویں محلات میں رہتی ہو، اولاد تو اس کے لیے چاند ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر ایسے یتیم بچے اگر آپ کے ہاں کچھ سیکھنے کے لیے آ جائیں تو ان پہ ڈبل شفقت کا ہاتھ رکھیے، بگڑنے بھی نہ دیجیے۔ تھوڑی سی وہ پرانی ایک بات تھی، کسی دانا سے میں نے سنی تھی، انہوں نے کہا کہ شیر کی آنکھ رکھو اور سونے کا نوالا دو۔ بڑا کمال کا جملہ، آنکھ شیر کی اور نوالا سونے کا دو۔ یہ شیر والی آنکھ رکھنا اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ بگاڑ میں نہ چلا جائے، خرابی میں نہ چلا جائے۔ تو لہذا یہ جو منظرنامہ ہے یا یہ جو مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چائے لیٹ لے آیا وہ یتیم بچہ، تو ہاتھ میں استاد کے جو آیا لوہے کی چیز لٹایا، مارا پیٹا، پتہ ہے نا کہ پیو سیرتے نہیں ہے، کسی پچھڑ نہیں آیا۔ یہاں یاد آتا ہے وہ کھڑی شریف کا رومی، اونا بھی جناب ہی رہی مونج دی رسی جی پرو دیتے میاں محمد بخش، باپ سران دے تاج محمد۔ بہت بڑا جملہ ہے، میں کہتا ہوں جی کہ شاعری کی دنیا کہہ لیں یا سادہ الفاظ کی دنیا، اس سے بڑا جملہ مجھے نہیں ملتا۔ باپ سران دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاؤں۔ اس کا باپ چلا گیا، وہ کیا پوچھے، باپ گیا ہے تو ادھر مالک اور اس کا محبوب فرماتے ہیں کہ نرمی کر، پیار کر، پرورش کر، خیال کر، تو یتیموں کو دھکے نہیں دیے جاتے۔ اور دوسری بات، آپ مزار پہ کوئی لنگر بانٹ رہے ہیں، آپ اپنی دکان کے آگے بانٹ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے آگے بانٹ رہے ہیں، ہمیں اپنے طریقہ تقسیم پہ غور کرنا چاہیے۔ طریقہ تقسیم پر ایسا نہ ہو کہ لائنوں میں لگے ہوئے غریب پتہ نہیں کتنے بھوکے ہوتے ہیں، ہم کسی کو ٹھڈا مار دیں، کسی کو تھپڑ مار دیں، کسی کو کچھ مار دیں، وہ 100 روٹیاں منڈیاں نے ایک دا دل ٹوٹ گیا، وہ ساریاں ضائع نہ ہو جان، ضائع ہونے کی بجائے ہی نہ ہوئے کہ ادھر مالک ناراض ہو جائے۔ یعنی جو میں نے جملہ بولا نا جی، طریقہ تقسیم ہم بہتر کر لیں۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ لنگر نیاز کوئی چیز بھی بٹ رہی ہو تو ہمارے یہاں ڈسپلن قائم نہیں رہتا، شور و غل ہوتا ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، مارا ماری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا اس کے لیے کوئی قاعدہ اور بنا لیں، لیکن دھکے ٹھڈے نہیں، ہے نا، تھوڑی سی چیز بانٹ رہے ہیں اس کے لیے ان داتا نہیں بننا۔ شیخ ابی طالب مکی علیہ رحمت نے یہ بات لکھی یقوت القلوب میں کہ ایک بزرگ تھے، ان سے جب کوئی چیز مانگتا نا، مثلا پیسے مانگتے وہ زمین پہ رکھ دیتے، اے بھائی چوک لائے،
تو ایک دن ان کے کسی مصاحب خاص نے عرض کی حضور کسی کو آپ کو میں نے نہیں دیکھا آپ کسی کے ہاتھ میں کچھ پکڑاتے ہو، زمین پر رکھتے تھے، فرمایا میں تو ڈر لگتا ہے، میں تو شرم آتی، میں کون ہوں نہ کسی دے ہاتھ دے اتنے ہاتھ کرنا۔ یہ ہوتے تھے اللہ والے، کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، اللہ کی زمین پر عرش کے سائے کے نیچے میں داتا بن گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اس لیے میں زمین بھی ہوں، میں بھی اس در کا فقیر، تو بھی وہیں کا فقیر، اٹھا لے۔ تو دھکے اللہ تعالیٰ دیکھیں نا فرما رہا ہے، اس کو دیکھو جو دین کو جھٹلاتا ہے، اس کو دیکھو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے نہ دیے جائے، مساکین پہ شفقت کی جائے۔ یہ غربت کا دور ہے، اگر مرہم نہیں رکھ سکتے تو زخم نہ بڑھائے جائیں، اگر مسکراہٹ نہیں لا سکتے تو لوگوں کے آنسو میں اضافہ نہ کیا جائے، اگر پھول نہیں کھلا سکتے تو کانٹے راہوں میں مت بچھائیے، یہ اس رحمان جل شانہ کو پسند نہیں ہے۔ کتنا کہ جئیں گے اور طویل حصہ ہم کاٹ چکے، اور جس طرح سپیڈ سے وقت گزر رہا ہے آپ خود اندازہ کر لو بھائی، آپ پچھلی 20 کو دے، میں حیدرآباد میں تھا تو آپ بدلائیے، پچھلی 20 کو ہے پھر 20 آ گئی، اور مجھے تو صحیح احساس ہوتا ہے جمعے کو جب پتہ چلتا ہے کہ کل تفسیر پڑھنی ہے ہم نے جمعے پہ، تو آج کیا ہے جمعرات آ گئی، صبح کیا جی صبح جمعہ ہے، وقت تیزی کے ساتھ لپیٹا جا رہا ہے، اور کتنا جی لیں گے، 100 سال لکھ لو، جتنے ہم بیٹھے ہیں سب لکھوا لو، 100 سال جیئیں گے، پھر کیا ہوگا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اینڈ موت۔ اور ایک بات جو میں پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ یہ بات تنہائیوں میں بھی سوچتے ہیں تو کام جاتے ہیں، ایک عجب کیفیت محسوس ہوتی، وہ یہ ہے کہ آج تک ہم بہت سے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار آئے، اس میں ہمارے عزیز بھی تھے، دوست بھی تھے، علاقے والے بھی تھے، پیار والے بھی تھے، یاد کریں میرے سمیت ہم ان کو چھوڑ آئے قبرستانوں میں، کسی کو مہینہ پہلے، کسی کو سال پہلے، کسی کو 5 سال پہلے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ فکر نہیں کی کہ ان کا کیا بنا ہوگا، بلکہ ہمیں تو اسی کے جنازے میں یہ اعلان سننے کو ملا تھا کہ مہمان روٹی کھا کے جائیں، اسی کی جنازے مہمان روٹی کھا، اور یہ وقت ہم پر بھی آئے گا، ہماری فکر کون کرے گا؟ اس لیے سانسوں کی مالا چل رہی ہے، بقول بابا بلے شاہ کر کتن وال دھیان پڑے، وہ جو سانس ہے نا، یہ جو سانس اس کو چرخے سے تشبیہ دیتے ہیں، تو کہتے کیا بات ہے، چرخے کا گیڑا خالی جا رہا ہے، ایک تاند پا کر کتن وال دھیان پڑے، تو یہ کمائی ہم نے خود کرنی، باقی اگر یہ ہے نا، اے ایویں نہیں با فری ٹیلیاں تے جا بیٹھے، داتا صاحب بھی وہ ٹیلے سن لاہور سے باہر ہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ کامل ولی وہی ہوتا ہے جس کی نظر میں ہیرا اور کنکر ایک طرح کا، ایک مولدہ ہو جو نے کہا سانو کیا دلت کی گھر سے، تو الیس الذی یکذب بالدین، بلا دیکھو تو جو دین کو چھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ اچھا ہے یہ وہ جو اگر پہلی یہ آیتیں یعنی عاص بن وائل وغیرہ کے لیے ہیں تو کافر ہے نا، دین کو نہیں مانتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی یہ بری خصلتیں بیان کر رہا ہے کہ اس کو دیکھو جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور مسکین کو کھانا کھانے کی رغبت، کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ تو دین والے کو پھر رغبت تو مل گئی نا۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین، شرعی اصطلاح کے اندر ایک وقت، اور شریعت مطالعہ سوال کرنے سے منع کرتی، مانگنے سے،
لیکن مسکین کو کہ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں، اس کو کھلی چھٹی ہے کہ یہ اپنی روٹی مانگ سکتا ہے، اپنی روٹی مانگ سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوفے کے بازار میں امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تلوار لے کے کھڑے ہوتے، لوگوں کون ہے جو مجھ سے تلوار خریدے؟ میں اس تلوار سے کئی بار جنگوں میں لڑا ہوں، اگر میرے پاس پہننے کو اور قمیص ہوتی تو میں یہ تلوار نہ بیچتا۔ ہے کون؟ امیر المومنین ہے، اور کھڑا کہاں ہے؟ دارالحکومت میں۔ اگر میرے پاس اور قمیص ہوتی تو علی تلوار نہ بیچتا۔ ہمارے 15 سوٹ الماریوں میں ٹکے ہیں، ہم پھر بھی شکوہ کرتے ہیں ساڑھے کول پانڈو کی ہے۔ بقول سعدی پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرما حال کیا ہونا، نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے اور زبان شکووں سے اب بھی باز نہیں آتی۔ کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم نے تسبیح ذکر الہی کے لیے پکڑنی تھی، پر ہمارے ہاتھ میں تو شکوے کا دانہ ہے، تسبیح یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ تکلیف ہے، بچہ پاس نہیں ہو رہا، بیٹی کے لیے رشتہ نہیں مل رہا، دکان پہ آج کل گاہکی نہیں ہے، پہلے اتنی آمدن تھی اب اتنی آمدن، سب شکوے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملنے تشریف لائے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکہ شریف میں، تو ان کی زوجہ پاک ملی، تو فرما بیٹا کدھر ہے؟ وہ نہیں پہچانی کہ کون آئے ہیں، تو عرض کی وہ شکار کرنے گئے ہیں، تو فرما کیا حالات ہے تمہارے پاس؟ جی بڑا اوکھا گزارا ہوتا ہے، وہ جو شکار کر لاتے ہیں اسی سے گھر کا چولہا چلتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ فرما وہ آئے، اس کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ وہ بابا جی کہہ گئے ہیں کہ یہ چوکھٹ بدل دے، ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام گھر تشریف لائے تو اللہ والوں کے قدموں کے آثار ہوتے ہیں، وہ کہیں آ جائیں تو ان کے وجود کے انوار ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ سفر پہ جا رہے تھے، صحرا آیا تو سواری سے اترے، ریت میں روڈ پوٹ ہونے لگ گئے، تو خدام سمجھے کہ شاید شدید گرمی صحرا کی پڑی ہو، حضرت دماغی معاملہ خلط ہو گیا، تو چھینٹے مارے، تو آپ کیفیت سے باہر حضور کی گالوں کو گرمی چڑھ گئی جیسے؟ انہوں فرما نہیں، جنگ قادسیہ میں جب صحابہ یہاں سے گزرے ہیں نا، یہاں سے گزرے، یہاں سے، ہائے ہائے ہائے، ان کی سواریوں کے سم اس صحرا میں لگے تو آج بھی یہاں سے نور نکل رہا ہے۔ اس لیے میں برکت کے لیے لوٹ پوٹ ہوا ہوں کہ وہ ریت میرے جسم سے وابستہ ہو۔ تو جس گھر میں خلیل اللہ آئے ہوں، پھر نظر ذبیح اللہ کی ہو، تو کہا وہ کیا فرما گئے کہ یہ میسج دیا، تجھے پتہ ہے وہ کون؟ کہ نہیں، میرے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں فارغ کر دوں۔ حکم کی تعمیل کی، ان کو طلاق دی، قبیلے والوں نے دوسری بیٹی سے شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد خلیل پاک علیہ السلام پھر تشریف لائے، کیا حال ہے؟ حضور آپ بیٹھے، وہ بھی نہیں پہچانتے، حضور آپ تشریف رکھیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ بیٹا کدھر ہے؟ وہ شکار پر گئے، دین کے جلاگ دیں، بڑائی مالک دا کرا، وہی گھر وہی چیزیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ، وہی چیزیں، انہوں نے کہا بڑے ہی سونے دین لگ دے، مالک ہر شے ہی دے جاتا۔ فرما وہ آئے، اس کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا یہ چوکھٹ اچھی سے مضبوطی سے تھام رکھے۔ اسی لیے نیک بیوی کو نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا گیا۔ بیوی وفادار وہی ہے جو شوہر کو رشوت پہ مجبور نہ کرے، سود پہ مجبور نہ کرے، ملاوٹ پہ مجبور نہ کرے، دھوکے پر مجبور نہ کرے۔
خیانت پر مجبور نہ کریں۔ سمجھا رہی ہے بات؟ کیا کہا جائے، یہ تو جس جہاں کو چھیڑا جائے آگے ایک نیا جہان کھلتا ہے، اور ہم آخری آیات کے حصے پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو لہذا مسکین کو کھانا کھلانا۔ مرشد پاک حضور غوث پاک نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جو کام اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، میں نے ریسرچ کی ہے، ایک حسن اخلاق ہے اور دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جنی جوگے بھی ہو، وہ روز 5 پیڑے باندھیں، ایک 6واں بھی کر لو، کیا خیال ہے؟ کسی نہ کسی کو ملا کے جدوں کمائیاں کرنیاں ہون تے بہانے سہ سارے ہوندے ہیں۔ دکان میں گاہک زیادہ ڈالنے ہوں تو باہر بورڈ لگا دیتے ہیں 70% ڈسکاؤنٹ، پھر اندر جا کے پتہ چلتا ہے وہ تو مخصوص اشیاء پر ہے، اور اس بہانے اس کی نئی پروڈکٹ دیکھنے کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ وہ 70 والی ڈسکاؤنٹ والی لے یا نہ لے، 100% نفع والی چیز بک جاتی ہے۔ یہ میں نے صرف مثال دی ہے کہ جناب ملے جو کوئی غریب ماترا اندر کیڑا نہیں پتا کہ ہمیں باندھے نال شامی آج تو روٹی میرے نال کھانی ہے، کیا سمجھ آئے؟ ہاں ڈرائنگ روم میں اسے بھی پیار سے بٹھائیے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں اکثر مقامات پر، بلکہ پچھلے دنوں میں نے وہ ایک کلپ بھی ہمارا جاری ہوا تھا سوشل میڈیا پر بری دعوت کے عنوان سے، تو اس میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ اپنے ولیمے وغیرہ کے پروگراموں میں گاؤں کے، گلی کے، علاقے کے سب سے غریب، سب سے نادار فرد کو کارڈ بھیجا کریں، بلکہ ہو سکے تو کارڈ دینے خود جائیں، وہ آئے تو اس کا دروازے پہ استقبال کریں، تھلے نہیں بٹھانا، ماجیا اوتھے بہ جا، گامیا اوتھے بہ جا، کیوں؟ یہ بھی حضرت انسان ہے، اس کو بھی کرسی پر بٹھائیں، اور لے کے ضرور آیا ہونا وہ بھی 150 روپیہ جیب کہ چودھری انہوں نے اندرا دینا ہے، ہاں لیکن وہ جیب میں ہاتھ ڈالے، آپ اسے گلے سے لگا لیں، وہ اپنے پیسے ونڈے ہوئے نے، تیرے دھیان نال ہی سانو بڑی خوشی ہوئی، یہ کام نہیں ہونا، اسے پیار سے رخصت کریں دل سے، پھر دیکھیں کتنی برکت کے نسخے اسی وقت شامل حال ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا، جب کمانا ہو تو بہانے 100 بندہ کرتا ہے، اور جب نہ ہو تو پھر بھی 100 بہانے کرتا ہے، جب نہ پانا ہو۔ میاں صاحب غالباً میاں صاحب شاید انہی کا یہ شعر ہے کہ جس دل اندر عشق سمایا او نہ نہیں پج لانا، پاویں ملن اور زاراں سے نہیں ہو یار بٹا۔ فویل للمصلین، اب یہ شروع ہوا ہے بعض مفسرین کے نزدیک جو مدینہ پاک کے منافق ہیں عبداللہ وغیرہ، ان کے لیے، تو فرمایا ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ نمازیوں کی خرابی کیا؟ اچھا اس کو بھی بعض بھنگ والے بابے پڑھتے ہیں آیت کو، اور کچھ یاد کرے نہ کریں، چرس والے، بھنگ والے، جھوٹے ملنگ، انہوں نے کہا مولوی ہو تسی نماز دا کہندے ہو، اللہ اندہ نمازیاں دی خرابی ہے، ہاں اچھا یہ حصہ تو یہ ہے نا، فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، کون سے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں سے۔ اب اس کی بھی بڑی، جتنی دیر گفتگو کی ہے صرف اس آیت پر اتنا ٹائم چاہیے، لیکن شارٹ کٹ لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ایک تو یہ منافقین کا وصف بیان ہوا قرآن میں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، اور ان کی نشانی یہ پڑھیں تو ہارے ہوئے جی سے، کسالہ، ہارے ہوئے جی سے۔ دوسرا کوئی سامنے ہوگا تو پھر کروڑ کروڑ کے، اور اکیلے ہوں گے تو پڑھی پڑھی نہ پڑھی نہ صحیح۔ یہ بری خصلتیں ہیں منافقین، ہارے ہوئے جی سے اٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے فرمایا بنے پھرتے نے نمازی نماز سے خرابی و خرابی، اور مفسرین نے کہا جو ویل ہے نا، یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور اتنا خطرناک عذاب اس میں ہے کہ باقی دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی۔ اور پھر فرمایا چھٹی آیت ہے الذین ہم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یار
پیسہ بھی لگا، وقت بھی لگا، انرجی بھی ویسٹ ہوئی، اور بدلے میں عذاب آیا. ہے کوئی عقل مند بندہ؟ بولے. یعنی اللہ کی راہ میں پیسہ دیا، ارادہ یہ ہے کہ لوگوں میں دھوم مچے.